السلام جی، میرا نام ڈاکٹر ذیشان قادر ہے اور میں نے ایوریسٹ اسٹارٹ اپ اسکول بنایا تاکہ پاکستان کو دنیا کا نمبر 1 انٹرپرینوریل کنٹری بنایا جائے 2030 تک. تو اس سلسلے میں ہم کافی ایفرٹس کر رہے ہیں. ایک ایفرٹ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اپینینز آپ کو مین اسٹریم میڈیا کے تھرو پاکستانی میڈیا کے اندر آپ کو جیو ایئر وائی یہ آج ٹی وی وغیرہ اس طرح کے جو لوگ دے رہے ہیں وہ ساری جو ہے نا کسی نہ کسی طرح سے بائسڈ ہے. کسی پولیٹیشین کی طرف سے بائسڈ ہے, کسی اور لیڈرشپ کی طرف سے, دے آر آلویز بائسڈ. تو عام آدمی جو ہے نا اس کی جو سوچ ہے اس کے اوپر جو سب سے اہم چیزیں امپیکٹ کرتی ہیں نا وہ ہمیں یہاں پہ ڈسکس کرنی چاہیے اسٹوڈیو خود ہی پہ. تو اس سلسلے میں نے 2 گیسٹ بلائے ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. اچھا, میں ان لوگوں کو بلا رہا ہوں جن کا مجھے لگتا ہے کہ نا میں خود ہی میں اپنے آپ کو اللہ کا شکر ایک ایکسپرٹ مانتا ہوں, کیونکہ خود ہی ایک کانسیپٹ ہے جو میں 4 سال کی عمر سے جو ہے نا ایکسپلور کر رہا ہوں. تو میرا اس میں اللہ کا شکر ہے بڑا ایکسپیرینس ہے, اس پہ ہم بڑی ڈیپتھ میں بات کر سکتے ہیں. تو اب یہ جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ایک تو میرا دوست ہے جو کہ بچپن کا دوست ہے, جسے میں بچپن سے جانتا ہوں. ویو نون ایچ ادر فار لائک 18 ایئرس. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ساحل موجود ہیں, ساحل ادیم. انہیں میں ابھی ریسنٹلی ملا ہوں, لیکن جو ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے وہ بہت ہی پازیٹیو رہا ہے. تو میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ جو خود ہی کا اسٹینڈرڈ میرے ذہن میں بن رہا ہے وہ اس کے اوپر پورے اترتے ہیں. اچھا, اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ نا یہ جو خود ہی کا اندازہ میرے پاس ہے یہ میں نے 170 سے اوپر لوگوں کو جو ہے نا اس کا ایک اوتھ دیا تھا جو کہ یہ چیز ریکگنائز کر رہا تھا. اس میں سے نا کوئی 15-14 لوگوں نے جو ہے 14 لوگوں نے ایگزیکٹلی جو ہے نا وہ اوتھ جو ہے وہ لیے. تو خود ہی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے اور یہ بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو اس وجہ سے ان کی جو اوپینینز ہیں انہیں میں رسپیکٹ کرتا ہوں, تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو اس کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں. ساتھ جو ہیں یہ ہمارے ٹریڈیشنل پینل کے اوپر ہوں گے, یعنی کہ جو اسٹیٹس کو ہے, اور ساحل جو ہیں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو آئیڈیاز ہیں انہیں ریپرزینٹ کریں گے. تو جو پہلی چیز ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں آج کی وہ یہ ہے کہ آپ کو ووٹ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے. کون جانا چاہے گا پہلے؟ سعد جی. ووٹ, اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ ووٹ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے. ہاں تو ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم سعد سے شروع کریں گے کہ اچھا ان کا میں تھوڑا سا آپ کو انٹرو دے دوں. یہ ایک ڈاکٹر ہیں بائی ٹریڈ اور یہ کافی عرصہ یو کے میں رہ کے آئے ہیں, تو ان کا جو پاکستانی اور انٹرنیشنل پرسپیکٹیو ہے وہ کافی کلیئر ہے, اللہ کا شکر ہے. اور جو اچھے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں پاکستان کے, جو ہماری اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن ہے ایجوکیشن کی اس کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہیں, اور جو اوور آل اسلامک ہسٹری ہے اس کے اوپر بھی ان کا فوکس ہے, تو اس پہ بھی کافی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں. جی. تو آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ بائی سیئنگ کہ ووٹ ہمیں دینا چاہیے. جو میرا اسٹینڈ ہے اس وقت وہ اس لیے کیونکہ ووٹ دیے بغیر یا تو کوئی اور حل بتائیں نا, کوئی جو ابھی اگینسٹ پارٹی کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ساحل صاحب کے ساتھ. تو اس صورتحال میں if you don't vote, it's a complete waste. So my stance would be the only situation there is to vote or else you bring a revolution, which we're not discussing right now, but those seem to be the only options in my opinion. تو یا تو ووٹ دیں یا پھر آپ خوش ہو جائیں کہ جیسے چیزیں چل رہی ہیں ویسے چھوڑ دیں, یا پھر کوئی اور ذریعہ لائیں تبدیلی لانے کا. چلیں یہ ایک اچھا اوپننگ آرگومنٹ, ہمیشہ جو کنزرویٹیوز ہیں انہیں اوپننگ آرگومنٹ دینا چاہیے. تو گڈ, اب ہم شروع کرتے ہیں 3.5 منٹ. اب آپ ڈسکس کر لیں آپس میں اور پھر ہم ایک کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. شروع کریں. جی کر دیں ڈسکشن. اوکے, لیٹس اسٹارٹ وتھ دا آبویس پرابلم کہ ووٹ کسی مسئلے کے حل کے لیے ڈالنا چاہیے نا کون. whoever wants to vote or thinks they should vote وہ کسی نہ کسی مسئلے کے حل کے لیے ڈالنا چاہ رہے ہیں. سو آپ لٹرلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تھوڑی دیر شوگر کے مریض کو چینی اور دیتا رہوں تاکہ یہ مریض اتنا انرجی گلوکوز آ جائے کہ وہ اٹھ کے پھر اسپتال جا سکے, ایون دو دیٹ از دا موسٹ فیٹل تھنگ یو کین ڈو ٹو دس باڈی آف مشین, دا ہیومن بینگ. میرا بڑا سمپل سا ایک research اور analysis ہے. I've spoken to thousands and thousands of people because of the kind of profession I'm in. اصل میں کوئی بھی اس وقت
پرو ڈیموکریسی نہیں رہا. پاکستان کا جو تھنکنگ کمیونٹی کا بندہ ہے, جو پاکستان کا, اس کو تھوڑا سا ریلیجس آئیڈیالوجی کا بھی سینس آ گئی ہے, تھوڑا سا اس نے ایکسپلور کیا ہوا ہے کہ کیا ہوا, اور ہاؤ ڈڈ دا فرینچ ایکچولی کم اباؤٹ دس کانسیپٹ آف ڈیموکریسی. اور دنیا میں اس وقت ڈیموکریٹک ریجنز جو ہیں وہ کس بیماری سے اس وقت نبراز ہیں. So we all know as Muslims, as Pakistanis, and especially in this platform of خودی, کہ علامہ اقبال نے کبھی بھی ڈیموکریسی کی بات نہیں کی. ایون دو آئی نو دیر از اے بگ آرگیومنٹ فار اٹ جب جناح صاحب کی بات ہوگی, بٹ خودی از irrelevant of democracy. Actually خودی کا کانسیپٹ ہی I'll take your stance. I'm talking about the three scaffoldings here. نمبر ایک, کیا ڈیموکریسی آج تک کسی ملک کے لیے کچھ کرامت پھل لے کے آئی بھی ہے کہ نہیں؟ Then there is a big argument that no, there is no one case study that you can possibly put on the table right now کہ وہ ہاں جی ڈیموکریسی کی وجہ سے ایسے ہو گیا. Now I know it's one of the many things جس کی وجہ سے صحیح آ سکتے ہیں. So I'm not gonna actually put that as my base argument. The real question to ask is کیا یہ جو پاکستان کی کمیونٹی ہے, کیا اس کو کسی بات کا آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں جی عمران خان نہیں تو اس کے بعد اگلا ڈیموکریسی کے تھرو ہی کوئی سسٹم چینج آئے گی اور اس کے تھرو اویئرنیس آئے گی؟ آئی پرسنلی بلیو کہ یہ اس بیماری کو اور تقویت دے رہا ہے. اور اگر ایک ریئلائزیشن کسی قوم کو چاہیے تو وہ سمپل سے 2 اسٹیٹس ہیں, اور وہ میں ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہی آپ کو بتا رہا ہوں. کیا پاکستان کے بندے ووٹ ڈالتے ہیں؟ 21% ہمارا ٹرن آؤٹ ہے پچھلے الیکشنز کا. یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں, میٹرو کے پولز آتے ہیں, آئی ڈونٹ ایون نو کہ گاؤں میں کتنا ہوگا. آئرونکلی کیا پتا گاؤں میں بھی زیادہ ہوگا, فار آل آئی نو. آئی ڈو ناٹ نو دا رورل اربن اسٹیٹس. اگر ایک ملک کے 21% لوگ جن کے ووٹ بنے ہوئے ہیں ان میں سے 21% لوگ آتے ہیں, تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ پاکستانیوں نے ووٹ ڈال دی ہے کہ 79% پیپل ڈو ناٹ ایکسیپٹ ڈیموکریسی. نا ویدر یو وانٹ ٹو سے کہ نہیں وہ بہت سست ہیں یا بہت زیادہ ان کے اور مسائل ہیں, بٹ quite frankly I know most of the people don't vote because they don't think that voting is the solution to any of the problems the country is going through. Very good entertainment channel ہے عمران خان, نواز شریف, زرداری اور الطاف حسین. Good show business. A lot of powers are behind all of this sort of system. یہاں پہ نہیں, وینزویلا, برازیل, امریکہ, چائنا, خیر چھوڑیں چائنا کو. ساحل یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں, لیکن آپ کا پوائنٹ جو ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں یو گوئنگ اگینسٹ دا ووٹنگ سسٹم. ٹل ناؤ یو ہیونٹ پروپوزڈ این آلٹرنیٹ جو سولوشن. Yeah, well, I think Pakistan every 5 years Pakistan does propose an alternate کہ voting سے کچھ نہیں ہونے والا, ہم ووٹ ڈالنے نہیں جا رہے. Now I know کہ یہ solution نہیں ہے, it's an indicator, not a solution. But what I'm saying is کہ ایک طرف ہم قرآن, رسول, اقبال کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے, دوسری طرف ہم کہتے ہیں نہیں کام ہم وہ کریں گے جو فرانس نے ایجاد کیے, باقی سب کچھ چھوڑ دیں گے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی دیٹ کلاسک مولوی ہو از گوئنگ ٹو سے کہ نہیں جی پہلے شریعت آئے گی پھر کام ہوگا. مجھے یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں پہلے کوئی اور اسٹیپ آئے گا پھر شریعت آئے گی. دیٹس اینتھروپولوجیکل سینس دیٹ ایکچولی اسپیک فرام ود ان کے پاکستان از ناٹ ریڈی فار اینی سارٹ آف اے ریولیوشن وچ خمینی brought, and Khomeini himself actually brought through many means, خالی ایران سے نہیں وہ نکلی تھی, if you read it in detail. سو مجھے بھی یہی امید ہے کہ صرف پاکستان سے نہیں نکلے گی, وہ پاکستانی ضرور نکالیں گے مگر الگ فیکٹرز انوالو ہوں گے. اینڈ آئی پرسنلی بلیو کہ جتنے زیادہ پاکستانی ووٹ کم دینا شروع کریں گے ریولیوشن اتنا قریب آئے گی. جتنا ووٹ ڈالیں گے, جس ریولیوشن کو آپ انتظار کر رہے ہیں وہ اور آگے کری جا رہے ہیں آپ. اگر فار ایگزامپل میں جسٹ 1 لائن اسٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں آپ کو, اگر 99% پاکستانی ووٹ نہ ڈالیں تو ریولیوشن اصل میں آ چکی ہے. یہ اس 99 کو 76, 75, 65 کرتے رہتے ہیں تاکہ ایک اتنی کمیونٹی کی اسٹینڈنگ ووٹنگ مل جائے کہ ان کا بہانا چلتا رہے. 3.5 منٹ ہو گئے ہیں, اوپر بھی ہو گئے ہیں. اگلا تو میرا ٹائم نکلے گا نا. جی ہاں, اب آپ کی بات ہے. جی ہاں, تو اس سے پھر آئی تھنک آرگومنٹ از پلیسڈ ہیئر. آپ ابھی 1.5 منٹ اور دے. جی جی بالکل. اچھا بیسکلی جو آپ سارا کچھ کہہ رہے ہیں نا وہ بہت ہائپوتھیٹیکل باتیں لگ رہی ہیں. I think 80% of my probability is backing me up. 80% پاکستانی ووٹ نہیں ڈالتا, میں چاہ رہا ہوں 10 اور ہو جائے بس. نہیں بات یہ ہے نا کہ اگر آپ 80% کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ نہیں دے رہے اور 21% دے, لیٹس assume those numbers are correct. Your solution to it is that it should go down to 10 and automatically things will start changing. I think it should go down to 0 and things will have changed by then. یہ جو hypnotism کر رہا ہے نا کہ again I appreciate how you're thinking about it, لیکن
again, it's very theoretical and very hypothetical. How do you propose that it's going to You're go right. down? You're right. It And is. then It is once- theoretical. Just like our book is theoretical. Just like anything was theoretical when Jinnah was putting it on the So table. you proposed that Iqbal was against democracy. I'd suggest that if you go through his book, First of all, I'm just saying Reconstruction something of like the Religious concept. Thought in Islam, he proposes that a republic is a replacement for the Khilafat, if you read into it. Which is why a lot of mainstream jo Maulvi the and Bhagdas the us time ke, they were against him for that matter. Whether that's right or wrong is another story. It can be debated at another point. But the point is that if you're proposing that you should not be voting and you're saying that nobody should vote and it should go to a revolution, I don't see how that step leads to an automatic revolution if you just stop caring. Okay. My question is simple. Are there more than two forces for and against a revolution? Of course not. There are always pro-revolution and against revolution. But my premise is very simple. ये जो democratic system है ना, that is against revolution in itself. If we throw this out of the room, then the only option that we would have is to actually let things go into chaos, which leads to revolution, or go into revolution directly. What I'm saying is, हमें ये awareness नहीं देनी चाहिए कि वोट क्यों डालें. हमें ये awareness देनी चाहिए कि वोट क्यों ना डालें. अगर ये awareness आना शुरू हो गई, तो we are first step towards revolution. It's not theory, by the way. ठीक है. The point मुझे ये लग रहा है कि how is point A linking to B, as in how will it lead from A Yeah, that's to a good B? question. Now let's assume that nobody votes. Okay. Now, if there is not a standing majority backing any political party, then they do not exist to begin with, right? There are 200 people running for 200 seats. You got it? That literally speaks, and I have enough faith in any human being. मैं तो अफ्रीका के किसी कबीले में भी faith रखता हूँ कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जहाँ पे जितने भी एलिटिस्ट्स अपने आप को थिंक टैंक समझ के फॉलोअरशिप को लीडरशिप के पेंटिंग में इमरान खान, नवाज शरीफ एंड जरदारी एंड ऑल ऑफ दैट, जब इन मुंह के बल गिरेंगे ये लोग, अपने सिस्टम इनका मुंह के बल गिरेगा, तो नीचे चाहे अफ्रीकन कबीले के जाहिल ही क्यों ना हो, नेचुरली ओवरथ्रो हो जाएगा सारा का सारा सिस्टम. Someone has to take over, and I know I'm calling for chaos. I'm calling for a lot of problem here. But trust you me, that is a smaller problem than that little disease of little, euphoria that we get कि हाँ ये आएगा तो ठीक हो जाएगा. आज किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लो, पता है क्या, हाँ हम इसको इसलिए वोट डाल रहे हैं, ये उनमें से सबसे कम चोर है. Again वो बात वहीं पे आ जाती है. और ये ना लिंक्डइन पे भी आ रही है. आप सोचो ये वाली आर्गुमेंट ना, मैं देखता हूँ जो ट्विटर पे चल रहा होता है वही एग्जैक्टली. मैं आपको एक कनेक्शन दे देता हूँ. Argument आपका proof क्वेश्चन बड़ा जरूरी है कि लोगों को समझ आए, क्योंकि आम बंदा सुन रहा है कि क्या अगर डेमोक्रेसी ओवरथ्रो होती है बाय अ टोटल बायकॉट, क्या वो सिविल रेवोल्यूशन नहीं है? ऑफ कोर्स ये सिविल रेवोल्यूशन है. ठीक है. क्या वो रिलीजियस रेवोल्यूशन है? ऑफ कोर्स नॉट. आई नो दैट. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक आम पाकिस्तानी को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए तो पहले थोड़ा सा डिसऑर्डर करना पड़ेगा फॉर द सिस्टम दैट इज द बिगेस्ट करप्शन, और उसको ऑर्डरली करने की कोशिश करी जा रहे हैं. वो दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम को उठा के देख लें, उसके अंदर सारे पोल्यूटर्स मिलेंगे आपको. करप्ट मिनिस्टर्स आइसलैंड में मिलेगा, बड़ी बड़ी मिसालें मिलती थी जब तक पनामा लीक्स नहीं हुई. क्या आइसलैंड की मिसालें देखें, और उसी का प्राइम मिनिस्टर निकल आया. आप नॉर्वे की एग्जांपल दें. चाइना में फांसी लगी है अभी, 50-60 बंदे रोज हर साल फांसी लगता है. क्यों? करप्ट लोग हैं. वरना चाइना इन लोगों के लिए खुदा बनाया हुआ है कि बड़ा सिस्टम है उधर. यार मेरी बंदा मुझे बुला रही है तो मैं नीचे से होके आता हूँ. हम जारी रख रहे हैं तो बाद में edit कोई मसला नहीं है, एडिट करें ना करें. ओके. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, आप देखें, जब मैं कह रहा हूँ ना वो एक वैक्यूम को दावत दे रहा हूँ, वो वैक्यूम के अंदर से जब पाकिस्तान की कौम गुजरेगी तो बड़े बड़े जाहिल है ना. देखिए, अगर आप कहते हैं कि रेवोल्यूशन लाना है, ठीक है, वो तो एक हद तक अंडरस्टैंडेबल है. आप कहते हैं कि इस तरह करना है, हम वी हैव टू ऑर्गेनाइज दिस. ऑटोमेटिकली वैक्यूम में केओस ही बनता है, जो आप सही कह रहे हैं. रेवोल्यूशन नहीं आती. आई नो. रेवोल्यूशन के लिए यू नीड एन ऑर्गेनाइजेशन. अगेन इट्स एन ऑल्टरनेट सिस्टम. That's one way. Let's take an example. That's one way, not the only way. You're right. Let's take कि an कोई example. मुनज़्ज़म ताकत हो तो अगर लेके हम जाए. कहते हैं ईरान की एग्जांपल दे देते हैं, फॉर एग्जांपल, Okay. it's not just that it was a vacuum that was created and automatically the revolution erupted. That's not how it happened. Yeah. Exactly. तो अब वो ऐसे है कि if you
ask for chaos, anarchy ho, and everyone should get an anarchist. I'm sorry, but yeah, you're right. That's تو وہ کیسے لیڈ کرے گی ٹو واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ایم فار. بیسکلی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ووٹ نہ دیں اور آلٹرنیٹ یہ ہے, ہم ان 12 اسٹیپس کے تھرو جائیں گے اور ایسے کریں گے تو پھر ول گیٹ ایک step. That's why I'm not about that much of a theory. That's a little too idealistic. Okay, let me tell you what an example is. Any kind of militia, let's take any kind of militia inside any city, metro, کوئی بھی law and order کی سچویشن ہوتی ہے, جو لوکلز ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ موب کی سچویشن کریٹ کرتے ہیں اور پھر توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں. After a certain point in time, اس موب کے اندر ہی سے ایک رائٹیسنس کی فضا شروع ہوتی ہے. That's a classic pattern of every militia. وہ آپس میں پھر بیلنس کرتے ہیں اس کو کہ بھیا بس بہت ہو گیا, بہت بینک لوٹ لیے, وہ کر لیا, اب ہماری باری آ گئی, ہمارے اوپر آ گیا تمہارا حملہ, ہماری بہن بیٹیوں کی باری آ گئی ہے. سو رائٹیسنس ورسز دا ایول کی لڑائی ملیشیا کے اندر اسٹارٹ ہو گئی. ایوری mob has gone through this. What I'm saying is create that mob inside the Pakistani 200 million community. And I have enough faith. میں نے تو کہا نا, میں افریقہ کے قبیلے پہ I have enough faith کہ اندر سے moral voice جو ہے نا وہ لاؤڈر سے لاؤڈر ہونا شروع ہو گئی. I think we have enough moral voice. That is why people don't vote. I know those people who don't vote. اور by the way, جو یہ کہتے ہیں نا ہم نے ووٹ ڈالنے کیونکہ ذمہ داری ہے, those are the people who have absolutely no sense of what morality actually is. It's like a fashion statement for them. And I know what this party is trying to cash onto their fashion statement. And I'm not a pro-Muslim League, no PTI, no People's Party. I'm against all of these guys who actually thought کہ یہ سسٹم ہے جو کہ ان 200 کروڑ 20 کروڑ لوگوں کا سولوشن ہے. That was the dumbest possible. ان کی لوور انٹلیکٹ کی نشانی ہے کہ وہ اس چیز کو سولوشن سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. Even though they know سینکڑوں کی اسٹڈی سامنے چلتی پھر رہی ہیں ہمارے سامنے کہ یار یہ والا سسٹم چلایا تھا امریکہ, ریسیشن, بینکرپسی, کرپشن, اور پھر امپیریلزم کی ساری نشانیاں نام ڈیموکریسی کا. کوئن ابھی تک زندہ ہے, گاڈ سیو دا کوئن کے نعرے لگ رہے ہیں مگر اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہہ رہے ہیں. چائنا ساری عمر کے لیے صدر بنا رہا ہے مگر چائنا ڈیموکریسی ہے. What kind of a democracy is this? پھر اخلاقی مورل امپلیکیشن تو بیش بہا ہیں جو کہ ڈیموکریسی نے میسکر کی, اس لیول تک ہمیں لے کے گئے. So دیکھیں, I'm giving you a very pragmatic argument or statement that you can follow up with a very... I know, and I agree with what you're saying. What I'm in a trying way to say is, if you're against democracy, that's fine, that's your right, that's every person's right to have an opinion about what they agree with and what they disagree with. If you want to go through and say that we're going to go against democracy, then what is your solution? I'd like you to say, I know what you mean. This, and this is how we're going to accomplish it. And this is what I propose theoretically, and this is how we'll go forward with it practically. It sounds very nice and fruity for a discussion. Actually, it doesn't. No, I'll tell you. You're right about that. My solution does not sound fruity. If anything, you can smell the taste of blood. You can actually see a lot of... I'm trying to say it's a little too good to be true. No, it's not. And it's based on a little too it's much not. of idealism. I'll invent a new phrase. This is too bad but true. It's not too good to be true. My solution is not good for anyone. So I haven't understood the solution yet, actually. The solution is that if you have... See, اگر جہاز نیچے جا رہا ہو نا, ٹھیک ہے, تو اس کو فلائٹ دینی ہو نا تو آپ کو بالکل اس کو نوز ڈائیو دیتے ہیں. اتنی اسپیڈ پکڑ لے وہ کہ اس کو واپس آپ لفٹ دے سکیں. It's a classic maneuver that pilots do. This is what I'm trying to tell you, that's the only solution of what Pakistani is. And you know why I'm saying that? Because I do not have faith in the people who actually think democracy ka ke through ko solution aayega. Magar I do have faith in all of the righteousness in the people, in the good inside the people of the Pakistanis who actually go against this very system کہ میں نے ووٹ نہیں ڈالا. ان میں چھوٹے چور اور بڑے چور کے درمیان فیصلہ کرنا still is چوری. And سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو سولوشن آلٹرنیٹو ٹو مائی کیوٹک پرابلم ہے, وہ سولوشن اصل میں سب سے بڑا کیوس ہے جو کہ آپ لوگ روز دیکھ رہے ہیں آج. اور وہ کیوس کے ڈاکٹرز آ کے ہمیں ٹیکے لگا رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں چل اس دفعہ تھوڑا ٹیکہ لگائیں تاکہ میں اگلی بار تجھے ہٹا سکوں. اور ٹیکہ ہی اس سے لیتے ہو, اس کو کیسے ہٹاؤ گے؟ ایک دفعہ نشے کی گولی لے جا رہے ہو اور کسی دکان پہ جا کے کہتے ہیں گولیوں کی تعداد ذرا کم کر دیں تاکہ میں آپ کی دکان ہٹا سکوں. It's not gonna happen. I think what I'm calling for is a very brutal solution. But first man through the wall has to go bloody for the rest of the people to go through the hole that he's going to make.
اینڈ دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ والی طاقت ہم نے اپنے بچوں میں پیدا کرنی ہے کہ بھیا میں قربانی دینے لگا ہوں, مجھے پتہ ہے میں مروں گا, سول وار آئے گی اس ملک میں, مجھے پتہ ہے بہت بڑے مسئلے ہوں گے, کیا پتہ انڈیا ٹیک اوور ہو, کیا پتہ امریکہ کا ٹیک اوور ہو, آئی نو, بٹ میں ان خبیصوں کو ٹیک اوور نہیں کرنے دوں گا جو کہ نشے کی گولیاں بیچتے ہیں, جھوٹے خواب بیچتے ہیں, اور آگے بتاتے ہیں کہ میں نے کینٹربری سے ڈیموکریسی سیکھی ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے ڈیوڈ کیمرون سے ڈائریکٹلی ٹیوشن لے رہا ہوں, تیسرا بتاتا ہے امریکہ کا ہے, اور جو پچھلے 10 سال حکومت تھا ترکی ورژن نے اٹھا کے لے کے آیا. The only thing that I'm trying to make people realize کہ اگر morality survive نہیں کر رہی نا تو I don't care financial system کتنا strong ہو رہا ہے کہ نہیں, اور morality democracy کے اندر survive نہیں کر سکتی. Biggest case studies are in Europe and America right now. Sir, again, we're going around in circles basically کہ آپ کی ٹھیک you have that viewpoint, I respect your opinion about this. کہاں تک پہنچو یار تم لوگ؟ But my point is کہ what would the solution be besides the chaos that Hold on, میں بتا رہا ہوں. پاکستان کچھ ملکوں میں سے ہے جس کے اندر ابھی بھی وداؤٹ دا پولیس اینڈ انٹرونشن آف آرمی شہر کے شہر زندہ ہیں ان دا ٹرائبل بیلٹس. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں تھوڑی دیر کے لیے پاکستان کو اس سسٹم میں سے گزارنا پڑے گا. When communities decide for themselves on a very smaller scale, however, for a Pakistani national level solution, we need to be out of this disease and virus of the parliament house. یہ چھوٹے چھوٹے جلسوں میں بڑی بڑی باتیں کرنے کے اندر پی ایچ ڈی کر چکے ہیں اور اپنے آپ کو انٹلیکچوئل بھی سمجھتے ہیں. ہر تیسرا پولیٹیشین وگ پہن کے بیٹھا ہے ہمارا. اتنے ویک لوگ ہیں کہ اپنے آپ نہیں دکھا سکتے اور لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کہ یہ جی ہم بہت بڑے وہ ہیں, لیڈر بن گئے ہیں اور آپ کی ہیلپ. ویسے نواز شریف نے بھی بال تو لگوائے تھے. جی جی ٹرانسپلانٹ اس کا ہوا ہوا ہے. کیوں؟ اس سے کون سی لڑکیاں پسند نہیں ہیں؟ اپنے کمپلیکسز دور نہیں کر سکیں. ابھی دے ناٹ ایون confident about their own selves, اور ہمیں confidence دیتے پھریں گے. اسی لیے تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہم. Okay, so to put that in a summary, your point is that we should let it go into chaos and then a tribal system will arise out of the chaos on its own. How will that happen? ٹرائبل سسٹم تو پہلے سے ہی ہے پاکستان. Tribal system تو ادھر ہے نا. نہیں وہ ادھر بھی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ پنجاب میں نہیں. ٹھیک ہے وہ ایک حد تک ہے. تو پنجاب میں ابھی تک چودھری نظام چل رہا ہے. کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ میرے ایریا میں تو میں بھی پنجاب سے ہوں, میں نے تو کبھی کوئی چودھری نہیں دیکھا. آپ دو فصل ربی کی فصل بو کے دکھائیں. پر اگم جو ہے میں فار ایگزامپل ادھر سے چکوال کی سائڈ پہ نہیں کوئی چودھری نہیں ہے, مذاق کے علاوہ. اچھا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناظم اور نائب ناظم کا سسٹم کون بنتا ہے ناظم؟ I don't know, I don't care. What I'm saying is people see you cannot deny the fact that Pakistan influence based community ہے, law and order based community نہیں ہے. جس کا جتنا انفلوئنس چل رہا ہے اتنا کر. ہم نے پتہ کیا ہے کہ آج شیطان ابلیس کے بچوں تم لوگ انفلوئنس لے لو ہمارے اوپر, ٹھیک ہے, چاہے تم پی ٹی آئی میں ہو چاہے تم نون لیگ میں ہو. تم لوگ کیونکہ تم لوگوں کو شو بزنس کا اتنا شوق تھا کہ تم پالیٹکس میں آ گئے اور اپنی بس شکل صورت دکھا کے پڑھتے گئے. سر ایز اے ریپرزینٹیو آف دا فار اوپینین فار دا پیپل, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر یہ پرپوز کریں کہ ایسے کریں then you should have a framework. I do have a framework. I'll tell you what the framework ہم اس طرح کریں گے. اس میرے پاس میرا ٹائم باؤنڈ ہوں ورنہ میں آپ کو فریم ورک پورا سمجھا دوں. ہو چکی ہے ویسے اب تو میرے خیال میں. دیکھو دیکھو یار میں کہتا ہوں اس طرح سے کرتے ہیں نا, جو پہلے 10 منٹ پورے اپلوڈ ہوتے ہیں نا لنکڈن پہ, وہ ہم ایڈ کے طور پہ ڈال دیتے ہیں, اس کے بعد نیچے لنک دے دیتے ہیں کہ یوٹیوب پہ یہ کمپلیٹ ویڈیو ادھر ہے. ٹھیک نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, بات بھی ہماری پوری ہو جائے گی سب. چلیں کنٹینیو کرتے ہیں. تو جب تک کنسنسس نہیں بن جاتا ایک بندے کا مائنڈ چینج نہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, سائیکولوجیکلی وائبل سینیریو پلان کرتا ہوں میں آپ کے سامنے. ابھی یہاں پہ بم کے دھماکے کی آواز آتی ہے اور مشروم کلاؤڈ اوپر جاتا ہے. یو تھنک ہم پولیس کو کال کریں گے یا آرمی کو کال کریں گے؟ واٹ آر وی گونا ڈو؟ میں تو اپنے گاؤں چلا جاؤں گا, بنکر بنایا ہوا ہے. نیوکلیئر بنکر میں چلے جائیں. No, what I'm saying is you yourself are going to take some serious drastic actions towards your own safety and the safety of your family, and me doing the same thing, right? We're not going to start killing each other. You have to understand that. What kind of chaos you actually think, and this word paints a very bloody picture in front of us کہ ایک دم سب نے پاکستانی نے بندوقیں نکالی ہیں, 10 کروڑ لوگوں نے باقی کی 10 کروڑ لوگوں کو گولی مار دی. ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. اسی بات پہ یہی تو پکچر دکھا کے ڈرایا ہوا ان پولیٹیشینز نے ہمیں کہ ہمارے بغیر تم لوگوں کو کوئی اللہ بھی نہیں بچا سکتا. یہ قوم یا کوئی بھی قوم نیچرل انسٹنکٹ کے اوپر سروائیو کر سکتی ہے, اینڈ آئی بلیو کہ وہ کر سکتی ہے, کیونکہ ایک تو اتنی ریلیجیس ایکومن ہمارے اندر ڈیولپ کر دیا گیا ہے ہمارے ماں باپ کا, اور ان کے ماں باپ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم
دست درازی نہیں کرنا شروع کر دیں گے. اچانک وہاں پہ گولی لگے گی, اچانک میں نے آپ کا جیب نہیں لوٹ لینی. There is going to be a person who is going to do that. But my country mates, by majority, are not like that. You know what the proof is? They, by conscious decision, they don't just go and vote. Because they know کہ ان میں سے کوئی بھی پکڑا میں نے. سر وہ سستی سے نہیں جاتا ہے. زیادہ تر لوگ سستی سے نہیں جاتے نا. ٹھیک ہے, let's talk about the psychology. ان کے گھر میں آگ لگی, گھر سے بھاگیں گے نا وہ. سستی جتنی مرضی اپنے بچے کو ملانے بھاگیں گے. وہ ایک اور بات ہے, بے حسی کا عالم کیا. بالکل میں آپ کو بتاتا ہوں بے حسی کا عالم کیا ہے. بے حسی کا عالم یہ ہے کہ نواز شریف کو دوبارہ سے ووٹ ڈالی جائے, عمران خان کو دوبارہ سے ووٹ ڈالی جائے. یہ زیادہ بڑی بے حسی ہے. آپ کو پتا, ایک نامی گرامی چور آپ کے سامنے ہے, نامی گرامی دوسرا چور سامنے ہے. نہیں یار کیونکہ برادری یہ ڈال رہی ہے تو میں نے ووٹ ڈالنا. بے حسی تو یہ ہوتی ہے. بے حسی یہ نہیں ہوتی کہ میں نے ان میں سے کسی کو ووٹ ڈالا, مجھے اپنی نیند تیرے سے زیادہ قبول ہے. مجھے پتا ہے کہ there is not a solution. What I'm saying is if we impose a solution on the voting community, انہوں نے پھر بھی کچھ نہیں کرنا, ان کو کیا کہہ کے تھک گئے. اور دوسری کمیونٹی جو ووٹ نہیں ڈالتی اس کے اندر 80% پاکستان بیٹھا ہوا ہے. I would want to put my bet on that sort of a lot, کہ جو ایٹ لیسٹ کسی بھی نہ کسی وجہ سے وہ اس گند کا حصہ نہیں بنے. You have to understand, میرے ساتھ نمبر. اچھا اس پہ نا ہم بریک لیتے ہیں اس پہ بریک لیتے ہیں, تھوڑی دیر میں واپس آتے ہیں. اوکے, بس کلوزنگ آرگومنٹ. سامعین جی ویلکم بیک. ہماری جو بریک ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اب ہم اسی ٹاپک کو کنٹینیو کر رہے ہیں اینڈ ول ٹرائی ٹو ریزالو اٹ ایز سون ایز پاسبل. تو ٹاپک ہمارا یہ تھا کہ جی ووٹ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے. سعد کا یہ assertion تھا کہ ڈالنا چاہیے, جو کہ ایک ٹریڈیشنل ویو ہے, اور ساحل جو تھے وہ ایک نان ٹریڈیشنل ویو لے رہے تھے کہ نہیں ڈالنا چاہیے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اسے ہم کنٹینیو کرتے ہیں یہاں سے. جی پلیز. دیکھیں, میں یہ جو جملہ آپ نے ابھی پلیس کیا نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اس کے اگینسٹ ہوں. ووٹ نہیں ڈالنا چاہیے کیونکہ اس کا بہت فائدہ ہے. ڈبیٹ ختم. چلو جی نیکسٹ ٹاپک ہے. یا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو فیئر ہے نا ووٹ نہ ڈال کے اور ایک ٹوٹل بائک آؤٹ کر کے, وہ تو 2-3 بڑے فیئر ہیں جو ہمیں پلائے گئے ہیں بچپن سے, کہ نااہل قسم کا مولوی آ جائے گا, ٹھیک ہے, جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرے پڑے ہیں بھائی. نااہل قسم کا ایک ایسا بندہ آئے گا جس کو نہ دین کا پتہ ہوگا نہ دنیا کا, وہ بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں بھرے پڑے. کرپٹ قسم کے لوگ, زبردستی ظالم قسم کے لوگ زبردستی آپریشن سے اپنی کمیونٹی کو اوورٹیک کر لیں گے. تو سوری, یہ تو ہیں ہی وہ لوگ, وہ الگ بات ہے. وہ پھر زبردستی ووٹ ڈلوا کے اپنے آپ کو کالے کو سفید کر رہے. So what the fear statement that you actually generate through this propaganda machine of pro-democracy through television and all that, I think that is the exact same situation you're already in. آپ کسی ایک پولیٹیشین کا, کوئی ایک پاکستانی اپنے پولیٹیشین کے بارے میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سیکیور نہیں. I am telling you, کوئی پی ٹی آئی کا ہو یا مسلم لیگ کا ہو, وہ ووٹ اس لیے ڈال رہا ہے کہ یار اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ چارہ ہے. یہی ڈر بٹھا دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. زیادہ تر لوگ اپنے لیڈران کو اللہ کا بھیجا فرشتہ نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یار بس گزارا کرنا ہے تو اس لیے کر رہے ہیں. یہ جو کمپرومائز ہے نا, اس کے خلاف ہوں میں. اگر یہی لوگ رائٹیس لوگ ہوتے, ان کے ٹریک ریکرڈ لیڈرشپ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں, لیڈرشپ ٹپک رہی ہوتی ہے ان کی باتوں سے, تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار یہ لے کے چلیں گے. بٹ بیکاز آف دس لیک آف بیسک رولنگ آف لیڈرشپ اینڈ رائٹیسنیس اینڈ دا ایکچوئل مومنٹم آف گڈ دیٹ دیو نیور کریٹڈ, آئی نو کہ یہ ڈیوٹی آف آل پاکستانیز ہے, چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہوں, اس کی بھی ڈیوٹی ہے کہ یار ان لوگوں کا بائک آؤٹ کیا جائے. اس کو ہی ریولوشن کہتے ہیں. اگر 90% پاکستانی ووٹ نہ ڈالیں تو دنیا پوری کے سامنے ہم اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ بھیا وی آر فار ڈیموکریسی اور ناٹ از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈسکشن, بٹ وی آر ناٹ فار دس لاٹ. ناؤ ایوری نیو ڈے, آپ خود سوچ لیں, میں I'll tell you very honestly, میں بہت تنگ تھا اس سے بھی. میری بھی یہ فلاسفی تھی کہ چل یار وہ پی ٹی آئی نئی جماعت آئی, دیکھ آپ, میں راولپنڈی میں ہوں, اسلام آباد میں ہوں. I know the biggest thugs were elected through PTI, Democratic Internal Democracy System, اور وہی بیٹھے ہوئے. وہ پہلے مسلم لیگ نون کا یوتھ کا ہیڈ تھا, تو آپ پی ٹی آئی میں چلا گیا. What I'm saying is this system never ever backed up any sort of a righteous solution, not just in Pakistan but anywhere.
کل کو جس طرح کی فضا میں دیکھ رہا ہوں دنیا میں اس وقت, and I'm reading it very carefully and through consulting major professors of this global landscape, کہ دنیا میں اس وقت چل کیا رہا ہے, گناہ کی فضا کہاں سے کہاں لے کے جا رہی ہے ہمیں. تو یہ جو سسٹم ہے نا, جو پبلک اوپینین کو لے کے چلنا تھا, پبلک ہی کو سب سے پہلے پلوٹ کیا جاتا ہے. اور ایک ایسا سسٹم جس میں ایک ریڈی والا بندہ یہ بتائے گا کہ ایک پی ایچ ڈی کے پروفیسرس اور اس کی اوپینین ایک جتنی ہے, وہ تو بیسس ہی غلط ہے اس کی. اسی وجہ سے پھر ایل جی بی ٹی کا لا امریکہ نے اپروو کیا, کل کو قتل کرنے کا لا اپروو کر دیں گے, کل کو انسیسٹ 23 ملکوں میں انسیسٹ کا لا اپروو کر دیا گیا, جرمنی, سویڈن, چائنا. یہ کیا کیسے ہوا؟ ووٹ ڈلے تھے. اب اپنا بندہ اپنی ماں سے شادی کر رہا ہے. جاہلیت کے دور میں عرب بھی اپنی ماں کو چھوڑ دیتے تھے, مگر جرمن اب نہیں چھوڑتے, سویڈش اب نہیں چھوڑتے. یہ ہے تحفے ڈیموکریسی کی. آئی نو کہ میں خون کے سیلاب کو دعوت دے رہا ہوں, مگر اٹ از بیٹر ٹو ڈائی آن یور فیٹ دین ٹو لیو آن یور نیز. اگر یہ فلسفہ رہا تو پھر ہم اپنے گھٹنوں کے بل پہ ہی اپنے چودھری کو بھی اپنے بیوی بچے دیتے پھریں گے کہ یار یہ اب جو رول بن گیا وہی بن گیا. So let's take it back to, I'll round it up, let's round up the debate basically. Let's take the example of Iran, for example, جو آپ ریولیوشن کا مجھے لگ رہا ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ریولیوشن ہونی چاہیے. تو اس میں بھی یہ تھا کہ for extended number of years there was a movement of educating the people, جہاں پہ کیسٹس جایا کرتی تھیں اور لوگ انہیں دیکھتے تھے, سنتے تھے. اس کے بعد an environment was created where people were changed and they wanted that. From your discussion, you are proposing the chaos that comes after a vacuum that is created when democracy is rooted out of, جڑوں سے نکال دی جائے, ختم ہو جائے, ویکیوم ہو, اور بس. دیکھیں ریولیوشن لانے کے لیے, بس پہ ختم کیوں کر رہے ہیں, ریولیوشن لانے کے لیے you need a proper organized way of going forward with it. تو وہ یہاں تو آپ پروپوز کریں نا کہ لوگوں میں اتنا شعور پیدا کریں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور آپ انہیں سمجھانا. آئی ایگری وتھ یو کہ ایران میں کیسٹس دی گئی ہوں گی. کیا اس وقت ایرانی بچہ اتنا ایکسپوز اینڈ ایجوکیٹ ہے جتنا پاکستانی بچہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس وقت؟ دیر از نو وے یو کین کمپیئر دی ایکسپوجر. اگین وہ بات وہیں پہ آ جاتی کہ اٹس ویری ہائپوتھیٹیکل کہ what I'm saying is in theory you're right کہ یار میرا تھوڑا سا لانگ ٹرم سولوشن ہے, مگر آپ کا نیور اینڈنگ کیوس ہے جس کو آپ بس دوائیاں دے دیں کہ اپنے آپ. یہ کہہ رہا ہوں your point may be appropriate in a way if eventually you can come up with a plan and set up a framework. ایسے ہو یار مجھے سمجھ نہیں آتی اتنا مشکل ہے کوئی فریم ورک بنانا. مشکل ہے کہ بڑی زبردست چیز ہوگی. مشکل تو کسی کے ذہن میں تھیوریٹکلی کوئی بات نہیں ہوتی نا. میں کہوں میں چاہتا ہوں ایک بار کانسٹیٹیوشن آپ کا کلیئر ہو جائے نا پھر آپ کے سارے مسئلے نہیں رہتے اس طرح. آپ کا ڈیموکریسی اپنے اوریجنل کانسٹیٹیوشن کو 14 دفعہ ایمینڈ کر چکی ہے پتہ ہے 60 سالوں میں, صرف اس لیے کہ ایک بڑا چور پچھلے چور کو تقویت دیتا ہے. ایک نواز شریف آیا تھا, اس نے اپنے آپ کو پرائم منسٹر بنانے کے لیے ٹرمز بڑھا دی, پھر وہ مشرف نے آرٹیکل 2 بھی ایمینڈ کر دیا. اب پولیس ہاتھ نہیں لگا سکتی کسی گورنر کو. یہ ہے ڈیموکریسی کے تحفے کہ بل پاس کرائے تو جتنی مرضی چیزیں حلال کو حرام, حرام کو حلال کر دیں. یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے. دیکھیں سوری یہ تو سولوشن نہیں ہے, یہ چیز سے فکر کیا. اور میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ سولوشن نہیں ہے. مطلب آپ کی بات لوگوں میں اگر ڈیموکریسی کا تو یہی ہے نا کہ اگر پیپل بائی اینڈ لارج گو اگینسٹ ڈیموکریسی, ٹھیک ہے, by and large they are, by the way. Just because 80% of the population does not come out to vote does not mean they're all against democracy. Well, actually that's it does. a red herring basically. No, it's not. You know what? Okay, you know what? You've never taken a poll from the people who have never voted. And the kind of poll that I've actually witnessed, people consciously don't vote. And that's a slap on all of those people's face جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہم نے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. Either we take a poll and ask those 80% in the entirety to کہ جی کیوں نہیں ووٹ کیا. آپ ابھی you know what, when this video is going to be uploaded, why don't we take a poll right there? کیا لوگ سستی کی وجہ سے سوئے رہتے یا پھر اس سے ایک رات پہلے کانشیسلی کہتے ہیں یار صبح میں نہیں جانا, اس دن وہ واقعی سوئے ہوئے. میں آپ کا اپنا بتا دیتا ہوں, میں تو سستی کی وجہ سے نہیں گیا. آپ کو ایک رات آپ سستی کی وجہ سے نہیں گئے ہوں گے, مگر اگر آپ کے گھر پہ آگ لگتی تو آپ اٹھ کے بھاگتے نا. سر گھر پہ میں ایگری کرتا ہوں, وہ ایک اور بات ہے جو شعور اور وہ لوگوں میں آنے کی بات ہے, وہ دیٹ از ان لنکڈ ود ڈیموکریسی. اوکے ویل لیٹ می ریسٹیٹ مائی کیس. آپ سستی کی وجہ سے نہیں گئے, مگر آپ نے رات کو ڈیسیژن لے لیا تھا کہ آپ نہیں جائیں گے.
سر اس سے کیا یار اس کا بڑا سمپل سولوشن ہے نا. مطلب کہ آپ کانشیسلی ووٹ نہیں ڈال رہے. دیکھیں سولوشن میں آپ کو بتا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کاؤنٹر سولوشن از دیٹ دیر از ٹوٹل chaos and there is nothing. دیکھیں اس پرابلم کا But you سولوشن call سمپل it ہے. chaos is not that kind of chaos. بھائی وہ سمپل ہے کہ 21% ووٹ کریں, ٹھیک ہے. آپ گورنمنٹ کا کام ہی ہونا چاہیے اگر وہ ٹوٹلی ڈیموکریٹک ہے کہ 21 سے نا 51 پہ آ جائے اگلے 3 الیکشن میں, گیم بہتر ہو جائے گی. یار دیکھ my premise, ووٹر ٹرن آؤٹ کیا ان کا the ٹوٹل. premise of my argument is that if you're going against any stance which is pre-existing, then you need to come up with an argument, میں یہ کہہ رہا not ہوں just جو for بھی the... ووٹ کرے نا اسے آپ لیٹ سے نا 10,000 روپے پکڑا دیں. آسان سی بات کتنے آرام سے لوگ اگر کسی کو آپ 10,000 روپے دے دیں. My only سترہ point سو سے پہلے. my only point then you can continue discussing is کہ جو premise ہے وہ argument کا وہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں ووٹ کرنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا ہے. تو ایک پری ایگزسٹنگ سسٹم میں اگر آپ اپوز کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے ایسے, then you need to come up with a solution, not just okay we should get rid of everything and then everything will miraculously pop up, which it won't, because you I'm need not to... saying کہ گھر بیٹھ جائیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بائیکاٹ کریں. گھر بیٹھنے کی بات ہی نہیں ہے, گھر نہ بھی بیٹھیں تو آپ کی it's not a solution, it's very hypothetically theoretical and sounds nice, but on ground you don't have any steps in place. Okay, listen, you're undermining the very situation when people are going to boycott a system as a community. اسلام آباد سے فار ایگزامپل لیتے ہیں, کوئی ووٹ ہی نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. This is not a small statement for the world where a capital territory does not go out to vote. That's not a small matter. آپ پتہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اس سے اگلے دن پتہ کیا ہوگا, کوئی 12-13 ووٹ والا بندہ جیت جائے گا, ٹھیک ہے, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کیا پتہ اسلام آباد میں ایسے ہی ہو, مگر 11-12 شہروں میں ایسے ہو گیا نا, اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے اپنے مقابلہ. بس یار اسے ہم یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں, یہ بورنگ ہونا شروع ہو گیا بیسیکلی, یہ اچھی بات. کیا ہاں